السلام علیکم ڈاکٹر نعیم صاحب. وعلیکم السلام جناب, خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم سجوانی صاحب, خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام نعیم صاحب, glad to see you online again. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ ٹو بوتھ آف یو فار جوائننگ دا پروگرام سر. میں اپنے ویورز کے لیے تعارف کرواتا چلوں. میرے ساتھ میرے لیفٹ پہ اس وقت اسکرین پہ آپ کو پروبیبلی نظر آ رہے ہوں گے محمد سجوانی صاحب. ہی ہیز بین آن ویکلی بیسس ہمارے پلیٹ فارم پہ آتے ہیں, جہاں پہ وینسڈیز وزڈم کے اوپر ہم ہر وینسڈے کو ان کے ساتھ وزڈم شیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ ٹو ہز لیفٹ پروبیبلی آن یور اسکرین از ڈاکٹر نعیم مشتاق صاحب. نعیم مشتاق صاحب جو ہیں وہ ہمارے بڑے محترم اسکالر ہیں اینڈ وزڈم فل پرسنالٹی ہیں. وی ہیڈ اے ویری good discussion yesterday and it was not concluded that time and we thought کہ آج ہم سجوانی صاحب سے اجازت لے کے نعیم صاحب کو دوبارہ آن بورڈ کریں. نعیم صاحب, آج ہم ڈسکشن کر رہے ہیں گریٹیٹیوڈ کے اوپر and the gratitude in context of corporate employment environment. What do you have to say about corporate gratitude when it comes to organizational setups? اس کی بے شمار شکلیں ہیں. پہلے تو شہزاد صاحب بہت شکریہ مجھے دوبارہ پروگرام میں لینے کا. کل میں اکیلا تھا, آج مجھے سجوانی صاحب کی موجودگی کا سہارا حاصل ہے. تو بہرحال وہ جو ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہے, آئی ایم شیور کہ سجوانی صاحب نے مجھ سے پہلے اس کو ڈیٹیل میں بتا دیا ہوگا, اس کے کارپوریٹ سائڈ بھی اور اس کے امپلائی سائڈ بھی. دونوں سائڈوں سے میں یہ سمجھتا ہوں ایک اور ایلیمنٹ ہے جس پہ میں نے اپنے کیریئر میں کام کیا ایز اے ہیڈ آف ایچ آر, اور وہ یہ ہے کہ سینس آف کنیکٹیوٹی اسٹیبلش کی ہے. ایک تو ہوتا ہے نا پروسیجرل, آپ کسی کو اکنالج کر دیتے ہیں, وہ سیپریٹ چیز ہوتی ہے. سینس آف کنیکٹیوٹی تب اسٹیبلش ہوتی ہے جب آپ آفس انوائرمنٹ سے نکل کے آفس کے اندر بھی اور آفس سے باہر بھی ایک پرسنل خیر خواہی کا ایک تعلق قائم کرتے ہیں, جو احساس میں بدل دیں نا. پروسیس کو جب آپ احساس میں بدل دیں گے, اس کا نیم البدل کوئی نہیں ہوتا. جب پروسیس احساس میں بدل جائے تو آپ کی نوکری رہے, آپ کا باس چینج ہو جائے یا آپ کسی اور جگہ چلے جائیں, رابطے قائم رہتے ہیں اور انہی رابطوں سے فردر کیریئر ڈیولپمنٹ آگے ڈیولپ ہوتی رہتی ہے. میں ذاتی طور پہ کئی ایسے کیسز کو جانتا ہوں کہ میرے حسن سلوک سے میرے اپنے سبارڈینیٹ کے ساتھ میری اگلی جاب مجھے ان کے وسیلے سے ملی. اور بہت سارے معاملات میں امپلائی کے حسن سلوک یا جب باس کے حسن سلوک سے بہت سارے امپلائیز کو اگلی جابز میں پچھلے باس کی سپورٹ حاصل رہی ہے, کیونکہ باس ایٹ اپر لیول میں باس ٹو باس کنیکٹیوٹی ہوتی ہے. پھر آپ کا ریفرنس چیک بھی آتا ہے بعض جگہوں سے. تو اگر یہ کارپوریٹ ریلیشن شپس پرسنل ریلیشن شپ میں انٹر ہو جائیں لمیٹیشنس کو مینٹین رکھتے ہوئے, تو وہ میرے خیال میں ایک اچھی کمیونٹی سوسائٹی میں ڈیولپ ہوتی ہے. صرف کارپوریشن یعنی اس کی بنیاد کارپوریشنس کے اندر سے پڑتی ہے, مگر اس کے فائدے اور اس کے اثرات سوسائٹی تک جاتے ہیں. تو یہ مجھے یہ بتائیے جی مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ فینومینا بتا رہے ہیں, جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پروسیس احساس میں تبدیل ہو جائے تو پھر ریلیشن شپ بڑا لانگ لاسٹنگ ہو جاتا ہے. ڈونٹ یو تھنک دیٹ یو ٹو سینئر کلیگس belong to a same industry جو کہ ہوٹلس کی انڈسٹری ہے, ہاسپٹیلٹی کی انڈسٹری ہے, شاید وہاں پہ تو یہ بہت زیادہ ڈی این اے کنسیڈر کیا جاتا ہے, اس لیے شاید آپ کی یہ سوچ ہے. اب ایسے بھی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ بہت سائلوز کے اندر کام کرتی ہیں, جہاں پہ لوگوں کا ہیومن انٹریکشن ہی بہت کم ہوتا ہے, آٹومیشن پہ سارا کام ہو رہا ہے. ڈونٹ یو تھنک کہ وہاں پہ یہ ایلیمنٹ بہت کم ہو جائے گا؟ ہاؤ ڈو یو سی اٹ سر؟ سجوانی صاحب آپ بتائیے اینڈ دین وی ول گو ٹو نعیم صاحب. انڈسٹری ٹو انڈسٹری شہزاد چیزیں ویری کرتی ہیں. آئی نو ویئر آر یو کمنگ فرام. ٹیک کمپنیز جو ہیں وہ بہت آئسولیشن میں کام کرتی ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ پوری دنیا میں بعض دفعہ پھیلی ہوئی ہوتی ہیں. تو اس میں آپ جو ہے وہ 10 انچ کے موبائل پہ پورا دن شاید اس کی شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اس سے کام پہ بات ہو رہی ہوتی ہے, فزیکلی شاید ملنے کا موقع نہ ملا ہو کسی کو وہاں. اور کنٹری ٹو کنٹری اور انڈسٹری ٹو انڈسٹری بھی ویری کرتی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ خاص طور پر ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کے لوگ جو ہیں, فار ایگزامپل وہ بعض دفعہ ایون میں نے خود لوگوں کو پریفر کیا, چونکہ ہاسپٹیبل لوگ ہوتے ہیں جو ہاسپٹیلٹی میں کام کرتے ہیں, تو ان کا ایٹیٹیوڈ ایک خاص طریقے کا ہوتا ہے. اور خاص طور پر آپ کی جو ایڈمنسٹریٹو سروسز اور ایچ آر میں فرنٹ اینڈ یا کسٹمر سروسز میں وہ لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں.
तो उनको हमने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हायर किया। तो वो मतलब एक तरह से अच्छा भी था कि हालांकि डिफरेंट इंडस्ट्री थी, लेकिन जो हमें चाहिए था वो हमें एटीट्यूड वो हमें हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से मिला। लेकिन आपकी बात ये सही है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कुछ लोग जो हैं, खासतौर पे कुछ डिपार्टमेंट्स जो फ्रंट एंड पे होते हैं, वो बहुत पब्लिक रिलेशनिंग में और पीआर में काफ़ी आगे होते हैं। तो वो मुमकिन है कि उनकी पीआर की वजह से उनको अच्छी जॉब्स ऑफर हो जाएं। लेकिन हमने ऐसे भी देखे हैं कि जो 20-20, 30-30 सालों से एक ही पोजीशन पे, एक ही जगह पे काम कर रहे हैं और उनका बेचारों का कुछ नहीं होता, क्योंकि वो बैक एंड पे होते हैं, ना उनकी पीआर होती है। मेरे ख्याल नईम साहब जो कुछ कहना चाह रहे हैं कि आपके अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे जो है वो आप पब्लिक रिलेशनिंग में हैं, कितने अच्छे आप जो हैं वो ज़ाती ताल्लुकात की वजह से जो है वो आप शाइन आउट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा पहलू है। और डॉक्टर साहब, अच्छे नोट पे जी प्लीज। डॉक्टर साहब, अभी ना गुफ्तगू का मजा नहीं आ रहा है। कल की तरह जो है ना वो गुफ्तगू अभी हाइप क्रिएट नहीं कर पाई है, क्योंकि सजवानी साहब बड़े पोलाइट तरीके से ना अपना व्यू पॉइंट पेश कर रहे हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने कल के प्रोग्राम का जो हमारा ओरिजिनल टाइटल था उसमें कहा कि प्रोफेशनलिज्म इन आपको हंसी भी आ रही है, प्रोफेशनलिज्म इन हॉस्पिटैलिटी, हाउ डू यू सी इट? डू यू थिंक दैट हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर प्रोफेशनलिज्म की लैकिंग है, या इट इज अप टू द मार्क, या आप ये समझते हैं कि इसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट एरिया है? हाउ डू यू सी इट सर? अच्छा, चूंकि सजवानी साहब को आपसे बचने का फन आता है, मुझे भी सीखना है, इसलिए कर रहा है, तो हमारे प्रोग्राम का मिजाज थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, एक चीज़ मैं डिफाइन करना चाहूँगा प्रोफेशनलिज्म को, उसको आप वो आईटी इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री है, उस पर अप्लाई करके देखें। जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हम मिजाज देखते हैं, होटल इंडस्ट्री के अंदर, वो जब हम एम्प्लॉई हायर करते हैं तो स्किल के साथ ज़्यादा फोकस हमारा उसके मिजाज पे होता है, क्योंकि कस्टमर ने सीवी नहीं देखना, कस्टमर ने उसका मिजाज देखना होता है। तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जब हम मिजाज को पिक करते हैं ना, तो हम उसके पीछे फिर तरबियत और काफ़ी चीज़ें होती हैं जो इवेलुएट कर जाती हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसका मिजाज अच्छा होगा वो टिक जाएगा, जिसका बुरा होगा वो कुछ अर्से रहेगा, उसके बाद फिल्टर होकर बाहर निकल जाएगा। ये इसकी बाय नेचर जॉब ही ऐसी है। अब रहा इसका दूसरे इंडस्ट्री के शोबे जैसे आईटी के, उन्होंने सजवानी साहब ने कहा, तो मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि आजकल का दौर ऐसा है, लोग सोशल मीडिया पे सोशली कनेक्ट होके शादी और निकाह तक नौबत पहुंच जाती है। तो हम वो सोशली कनेक्ट होके, आईटी इंडस्ट्री तो ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी की तरफ चली गई है क्योंकि वहाँ उनकी वहाँ तक पहुँच होती है जहाँ पे होटल इंडस्ट्री के एम्प्लॉय की नहीं होती। तो मैं ये एक चीज़ डिफाइन करना चाहूँगा प्रोफेशनलिज्म को, जब आप उसको देख लेंगे तो किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं आपको ये चीज़ें इक्वली मिल जाएंगी। देखिए, कोई भी प्रोफेशन होगा ना, उसको आप डिवाइड करें दो हिस्सों में। एक तो है उसकी प्रोडक्ट, किसी प्रोफेशन से प्रोडक्ट निकल के कस्टमर के हाथ में जा रही है, मगर उस प्रोडक्ट को चलाने के लिए या उसको बनाने के लिए, उसको कस्टमर तक पहुँचाने के लिए आपको लोग चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो बाई डेफिनेशन अगर आप गूगल करेंगे ना और इस मौजू पे किताबें पढ़ेंगे, तो प्रोफेशन दो चीज़ों से मिलके बनता है, प्रोसेस एंड ऑपरेशन। प्रोसेस को लोग चलाते हैं और ऑपरेशन में से प्रोडक्ट निकलती है। आप इसको यूँ कह लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो पार्ट है वो लोगों से मुतल्लिक हो जाता है, ऑपरेशन वाला पार्ट जो है वो एसओपी से निकल के वो प्रोडक्ट फोकस्ड हो जाता है। तो ऑपरेशन प्रोडक्ट फोकस्ड होते हैं और ऑपरेशन स्किल फोकस्ड होते हैं, क्योंकि स्किल ने ही प्रोडक्ट डेवलप करनी होती है। मगर जो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है वो बिहेवियर फोकस्ड होता है। इसलिए एचआर मैनेजर ज़्यादा आप देखें, जितनी भी हायरिंग फायरिंग, वार्निंग लेटर, एप्रिसिएशन लेटर, वो सारे के सारे बिहेवियर फोकस्ड होते हैं, ऑपरेशन में इंटरफेरेंस नहीं होती। तो प्रोफेशन की बाय डेफिनेशन ये है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशन अगर दोनों मिलाएंगे तो प्रोफेशन कंप्लीट होता है। इसी की बेस के ऊपर जब हम किसी को कहते हैं ना ये आदमी प्रोफेशनल है, तो प्रोफेशनलिज्म की डेफिनेशन के अंदर एक आदमी जिस प्रोफेशन में भी है उसके ऊपर उसकी स्किल हो, अच्छी महारत रखता हो, यानी उसके मैार पे स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा उतरता हो। सेकेंडली, अगर उसको लोगों से तमीज़ तहजीब के साथ बात करनी नहीं आती तो उनसे काम नहीं ले सकेगा। तो लोगों के साथ ताल्लुकात में महारत हासिल रखता हो, यानी टैक्टफुली या पॉलिटिकली नहीं, शराफत और प्रोफेशन के तकाज़ों के मुताबिक। तो प्रोफेशनलिज्म का मतलब ये है
یا پروفیشنل اس آدمی کو کہتے ہیں جو اپنے کام میں مہارت رکھنے کے ساتھ ساتھ لوگوں سے بات کرنے میں تمیز اور تہذیب کو ملحوظ خاطر رکھے, اور یہ سارا فن اس کو آتا ہو, بات کرنے کا فن آتا ہو, سننے کا آتا ہو, لوگوں کے ساتھ احساس میں شامل ہو کہ ان کی مشکلات حل کرنے کا فن آتا ہو. تو یہ جو لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہے نا, حسن سلوک, حقوق العباد, اس کو جب آپ کنورٹ کرتے ہیں انٹو انڈسٹری ریکوائرمنٹ میں, تو وہ آپ کا ایڈمنسٹریشن اور آپ کا ایچ آر اور یہ سارے معاملات آ جاتے ہیں. تو اگر آپ پروفیشنلزم کی اس ڈیفینیشن کو آئی ٹی پہ, ہاسپٹیلٹی پہ, جس مرضی انسٹیٹیوشن پہ اپلائی کر دیں, جب تک آپ کے پاس ہاسپٹیلٹی کا مزاج نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کوئی دکان نہیں چلا سکتے محلے میں, بچا جائے گا کہ آپ کسی آرگنائزیشن کو چلائیں. تو ہاسپٹیلٹی چونکہ فرنٹ پہ ہوتی ہے اور نام سے ہی ہاسپٹیلٹی ہے میزبانی کے فرائض میں, تو وہاں نمایاں ہو جاتا ہے مزاج. اور باقی معاملات میں جہاں پہ پروڈکٹ یا پروڈکٹ فوکس ہے, جیسے آئی ٹی ہے, اکاؤنٹس, آپ دیکھ لیجیے بڑے خوش ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. تو وہ پروسیس, وہ شعبے جو آپریشن فوکسڈ ہیں, اگر وہاں پہ بھی یہ مزاج اچھا ہو جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہاں پروفیشنلزم راج کرتا ہے. پروفیشنلزم کے فائدے بھی میں سمجھ گیا, میں سمجھ گیا. پروفیشنلزم جو ہے وہ کمبینیشن ہے بیہیویئر اور اسکل کا, پروسیس اور آپریشنس کا, اور یہ تمام چیزوں کا کمبینیشن مل کے پروفیشنلزم بنتا ہے. سر جوانی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ پروفیشنل آپ نے ہائر کر لیا, اس کے اندر اسکلز بھی ہیں, اس کے اندر بیہیویئر بھی ہیں, بٹ وین اٹ کمز ٹو گریٹیٹیوڈ, اب مجھے یہ بتائیے کون سے ایسے پاسبل اسٹیپس ہو سکتے ہیں جہاں پہ آپ کا جو گریٹیٹیوڈ ہے وہ فزیکلی یا میجریبل ٹرمز کے اندر دوسرے لوگوں کو نظر آئے کہ سجوانی صاحب بہت زیادہ گریٹیٹیوڈ کا مظاہرہ کر رہے ہیں. آپ آرگنائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہے ہیں؟ دیکھیں میری نظر میں آرگنائزیشن جو ہے وہ ایک اجتماعی فارم ہے انفرادیت کی, تو جو انفرادی حیثیت میں لوگ ہوتے ہیں وہی مل کے معاشرہ بھی بناتے ہیں. تو یو کین گو بوتھ دا ویز, جہاں پہ بھی آپ کا کمفرٹیبل سمجھتے ہیں. مجھے اس کا جواب آپ دیں گے تو آڈینس کو بڑا ریلیٹ کرنے میں بڑا فائدہ ہو جائے گا. سر دیکھیں میرے نزدیک تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو بتایا نعیم صاحب کے آنے سے پہلے, کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ ادارہ ریکگنائز کرے کہ اس کے پاس ایک ہیومن ریسورس جو ہے اس کے پاس اویلیبل ہے, جو کہ جس کو کہیں کہ اس کا ایسٹ بھی ہے. وہ ہاسپٹل, ہوٹل کی یا ریسٹورانٹ کی یا ہاسپٹیلٹی کی خوبصورت بلڈنگ جو ہے وہ اس وقت تک کوئی معنی نہیں رکھتی جب تک کہ اس کے امپلائیز جو ہیں وہ وہاں ڈیلیور نہیں کرتے. اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ وہاں پر مزاج کی زیادہ اہمیت ہے اور کس طرح کے لوگ جو ہیں. اب میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ہاسپٹیلٹی میں بہت جلد سوئچ کرتے ہیں, کسٹمر کے سامنے بالکل ڈفرینٹلی اور امپلائیز کے سامنے ڈفرینٹلی, چونکہ ورک پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پل پل میں جو ہے وہ ریزلٹ چاہیے, اور وہاں پر والیومز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ چیز زیادہ معنی رکھتی ہے کہ امپلائی کی فزیکل موجودگی. اور بہت سارے لوگ جو ہے میں نے دیکھا ہے حالات میں, خاص طور پہ جب اسلام آباد میں دھرنا تھا, تو اس ٹائم پہ ہم لوگوں کو صرف اس خوف سے کہ وہ چلے جائیں اور کل واپس نہ آ سکیں, تو ہم ان کو کوشش کر کے ہوٹلز میں ٹھہراتے تھے, کوشش کر کے کہ وہ ادھر ہی ٹھہریں, نہیں تو ریسٹ کریں. وہ جو ریسپشن پہ بچہ ہے اور اس کے بیک آف مائنڈ میں ایک فیئر ہے, وہ فیئر بھی تو آپ جیسے ماشاءاللہ جو ایچ آر کے لوگ ہیں انہوں نے ہی ڈالا ہوتا ہے نا, کہ تم نے یہ کیا تو ہم تمہیں نکال دیں گے اور وارننگ لیٹر دیں گے. ذمہ دار تو آپ ہی لوگ ہیں, وہ بیچارہ کیا کرے گا. نہیں, میں بے شک یہ کہوں کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ہاسپٹیلٹی میں یہ کام لائن مینیجر بہت عمدگی سے کرتا ہے. ایچ آر تک نوبت بہت بعد میں آتی ہے, لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا کہ آپ, لیکن ہاسپٹیلٹی ایک ایسا ادارہ بھی ہے کہ جہاں پر امپلائی آف دا منتھ بلا ناغہ ہوتا ہے, جس کو ہم کہیں کہ ہر مہینے باقاعدگی سے دے ریکگنائز آل دا امپلائیز. ایون اگر کسی نے 40 روپے کسی کمرے میں کسی گیسٹ کی جیب سے لانڈری کرواتے ہوئے ملے ہیں تو وہ بھی واپس کرے گا, اور اس کو اس پر شاباش ملے گی اور کیش پرائز ملے گا. تو یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو آپ کی ویلیوز ٹیچ کرتی ہیں, اور ہاسپٹیلٹی کا ادارہ جو ہے وہ ان چیزوں کو بہت ریکگنائز کرتا ہے. اب چاہے وہ 40 روپے ہوں یا 4 لاکھ روپے کی کوئی کمپیوٹر ہو یا کوئی اور چیز ہو, لوگوں نے صرف
अप्रिसिएशन के लिए और उनकी फाइल में एक अच्छी चीज़ जाए उसको भी, और दूसरा ये कि मजहबी अक़दार और ख़ानदानी अक़दार और माशरती अक़दार और मजहबी अक़दार, ये सारी चीज़ों को मिलाकर लोगों के अंदर ये शऊर आता जा रहा है, जो हमने हॉस्पिटैलिटी में देखा है कि जहाँ पे लोग जो हैं इस चीज़ को रिकग्नाइज करते हैं कि कोई भी चीज़, एक छोटा सा चार्जर फॉर एग्जांपल, वो भी अगर मिला तो वो भी जमा करा दिया जाता है लॉस्ट एंड फाउंड में। और लेकिन वो खौफ अपनी जगह पर होता है लोगों को कि अगर फॉर एग्जांपल जॉब लूज करने का, क्योंकि वहाँ पर काम का इतना ज़्यादा प्रेशर है कि वहाँ पर लोगों को जो है वो अपनी सिमत भी दुरुस्त रखनी है। अगर कैशियर एक फ्रंट ऑफिस में बैठा हुआ है तो उसको कैश भी टैली करना है, उसमें कमी बेशी ना हो, और साथ में बाकी जितनी चीज़ें हैं जो सर्विसेज हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी गेस्ट ने कमरे में किसी पर्टिकुलर वेटर की शिकायत कर दी तो जाहिर है कि उस पर पूरी एक इंक्वायरी रन होती है जहाँ पे पता चलाया जाता है कि जी कैसे चीज़ें ख़राब हुई। तो वो अपनी जगह पे ज़रूरी है, लेकिन कोशिश ये होती है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो बेसिक वैल्यूज़ जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की है उसमें साथ साथ जो है वो रहें। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात जी, और सलमान साहब जी, आपने बड़ी खूबसूरती से मेरे जो क्वेश्चन को बाईपास कर दिया और आपने जवाब नहीं दिया उसका। मैंने सवाल आपसे ये पूछा था कि आप क्या समझते हैं कि ग्रेटिट्यूड के पॉसिबल फिजिकल आउटकम क्या होंगे अगर एक एम्प्लॉय जो है वो कॉर्पोरेट ग्रेटिट्यूड रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उसके फिजिकल मेजरेबल या देखे जाने वाले टेंजिबल कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं। आई एम कमिंग बैक टू यू, आप अगर कोशिश करें इसका जवाब मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बिफोर वी गो इनटू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मैं नईम साहब को मौके का फायदा उठा के एक क्वेश्चन उनसे भी पूछ लूं। एंड द क्वेश्चन इज कि डॉक्टर साहब, अगर एक बंदा जो है वो ग्रेटिट्यूड दिखा रहा है और कॉर्पोरेट ग्रेटिट्यूड दिखा रहा है, तो व्हाट डू यू थिंक कि उसके पॉसिबल आउटकम्स इन टर्म्स ऑफ ब्लेसिंग क्या हो सकते हैं? ओवर टू यू, बोथ ऑफ यू सर। पहले मैं जवाब दूं आपको? अच्छा, मेरा तो जो अपना एक्सपीरियंस है हॉस्पिटैलिटी में, एक तो जो सजवानी साहब की मैं बातें सुन रहा था, शायद आपके सवाल से मुझे ये एक इम्प्रेशन डिलीवर हुआ कि शायद हॉस्पिटैलिटी में एचआर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ा बारोब इदारा होता है, जबकि हॉस्पिटैलिटी में ऑपरेशनल स्टाफ जो है फ्रंट ऑफिस का जो डायरेक्ट गेस्ट के साथ कॉन्टैक्ट होता है वो एचआर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि उसके ऊपर जीएम की भी नज़र होती है, उसके ऊपर कॉर्पोरेट ऑफिस की भी नज़र होती है, क्योंकि वो डायरेक्टली कस्टमर को सर्व कर रहा है। वहाँ कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो पूरी इंटायर मैनेजमेंट जो है क्वेश्चनेबल हो जाती है। तो हमारा काम हॉस्पिटैलिटी के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो बाकी जगहों की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से इस तरह से डिफरेंट है कि हम प्रोसेस फोकस्ड होने के साथ साथ हमारा मेन फोकस कस्टमर फोकस्ड होता है कि जो एम्प्लॉई है वो काम में, रूटीन में, प्रोसेस में कस्टमर इज हैप्पी और नॉट। अगर कस्टमर ही खुश नहीं है तो सारे प्रोसेस के एक क्लास रन करने का फ़ायदा क्या होगा आपका? तो हमारे यहाँ एचआर जो है वो कस्टमर फोकस्ड होता है, सारी की सारी इंटायर फोकस जो है उसके ऑपरेशंस का, सारे मामला का वो ऑपरेशनल फोकस्ड हो जाता है, उसमें प्रोसेस सेकेंडरी होता है। नंबर एक। दूसरी बात है कि जो एम्प्लॉयज़ की आपने बात की है आपके डायरेक्ट सवाल के हवाले से, जो पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है जहाँ पे मैंने जितना काम किया उसमें यह है कि जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट एम्प्लॉई को ऑर्गेनाइजेशन देती है वो उसकी आप यूँ कह लीजिए लॉयल्टी और कमिटमेंट के साथ जॉब सिक्योरिटी कंसिडर करते हैं। जो एम्प्लॉई कंसिडर करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉयल्टी इसलिए शो करता है कि कहीं कल को अचानक उसकी जॉब उसके हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि पाकिस्तान के हालात में हॉस्पिटैलिटी जिस तरह से सर्वाइव कर रही है वहाँ जॉब कायम रहना बजाते खुद बहुत बड़ा रिवॉर्ड है तमाम तर मेहनत के बावजूद। उसके साथ साथ आपके जो बाकी बेनिफिट्स आते हैं, पर्क्स एंड बेनिफिट, वो तो सबके साथ अटैच होते हैं, मगर जो एम्प्लॉई लॉयल्टी ज़्यादा शो करता है वो बैक एंड पे सोशल फियर होता है, ऑर्गेनाइजेशन का फियर नहीं होता। अगर ये नौकरी चली गई तो मेरे लिए घर के मामला को चलाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। फिर सेकंड प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कि एक हॉस्पिटैलिटी ग्रुप के एम्प्लॉयज़ को दूसरे हॉस्पिटैलिटी के ग्रुप वाले मुश्किल से उठाते हैं। आपस में भी एक कंपटीशन लगा होता है ना, कॉर्पोरेट एस्पिनॉज का एक कॉन्सेप्ट आपने समझा होगा। कुछ लोग जानबूझ के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में हायर करवाए जाते हैं ताकि वहाँ के अंदर की खबरें आएँ और कंपटीशन में एक दूसरे को मात दी जाए। इस्लामाबाद में एक 5 स्टार होटल खोला था जब मैं जिसका ट्रेनिंग मैनेजर था, तो करीब के बहुत सारे होटल में से बहुत सारे लोग हायर भी हुए थे।
اور جب ہم نے اس کی گرینڈ اوپننگ کی تھی اور اس کو پروسیس کو رن کیا تھا تو بعد میں بہت سارے لوگ ہم نے نکالے بھی، اس لیے کہ وہ آپریشن کو چلانا نہیں چاہتے تھے، اس پروجیکٹ کو فلاپ کرنا چاہتے تھے. تو اس طرح کی بہت زیادہ پالیٹکس ہوتی ہے. بہرحال وہ چیپٹر ڈفرینٹ ہے، بٹ آپ کے سوال کو مختصر کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ آج کل کے امپلائیز میں جو اپارٹ فرام روٹین کی آپ کو اپریسیشن مل جاتے ہیں، جو آپ کے مینول میں لکھے ہوئے ہیں، جو چیز مینول میں نہیں لکھی ہوتی اور جس کا امپلائی سب سے زیادہ خوف کا شکار ہوتا ہے وہ جاب سیکیورٹی کا ہوتا ہے. تو جب وہ زیادہ سے زیادہ لائلٹی شو کرتا ہے اپنی جاب کے ساتھ آنیسٹی کی، تاکہ اس ایلیمنٹ کو ریکگنائز کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو وہ امپلائی ویلیو کنسیڈریبل ہو آرگنائزیشن کے نزدیک، تاکہ اس کی جاب اور گھر کے اخراجات اور سوسائٹی کے جو معاملات ہیں اس کے نیگیٹو اثرات سے وہ بچا رہے. تو میرے خیال میں سب سے بڑا جو جاب آج کل کی جو آرگنائزیشن ہے، کوئی بھی آرگنائزیشن ہے اسپیشلی ہاسپٹیلٹی میں، کہ اچھے امپلائی کا نیم البدل نہیں ہے. آپ کو اس سے اچھا شاید مل جائے، مگر گیسٹ بھی دیکھیں جب بار بار آئے گا نا آپ کے ہوٹل میں تو وہ خاص امپلائیز کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے پرسنلائز سروس کی وجہ سے. اس سروس سے آرگنائزیشن خوش ہوتی ہے کیونکہ فیڈ بیک اچھا ہے، مگر جو کسٹمر آ رہا ہوتا ہے واپس تو اسی امپلائی کو نہیں دیکھتا تو اس کو ایک سائیکولوجیکل شاک بھی ملتا ہے. تو جو اپنائیت کا کانسیپٹ ہے نا ہاسپٹیلٹی میں، وہ امپلائی ڈلیور کر رہا ہوتا ہے گیسٹ کو، اور اس اپنائیت کے کانسیپٹ کے پیچھے آرگنائزیشن کا اپنا اپنائیت ہوتی ہے جو وہ امپلائی کو ڈلیور کر رہی ہوتی ہے. دس از اے سمرائز. یا میرا خیال ہے کہ بہت خوبصورتی سے آپ نے اس کو سم اپ کیا ہے. ہمارے ساتھ پروگرام میں سر نومی ساگر صاحب موجود ہیں. اس کے علاوہ ہمیں جوائن کیا تھا شیخ عبد الرشید صاحب، یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ملتان سے. سید اطہر علی شاہ پاکستان سے باہر سے یہ پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں. حماد خان سدوزئی صاحب رحیمیہ خان سے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ. یاسر محمود صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سہیل پرویز صاحب کینیڈا سے یہ پروگرام ہمیں دیکھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ عبد الرحیم لالانی صاحب نے کراچی سے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. اور یاسر محمود صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ میں میریٹ ہوٹل کے اندر خود بھی کام کرتا رہا، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کسٹمر اگر ہیپی ہے تو ایوری تھنگ از اوکے ود اس. اور جو گفتگو آج شروع ہوئی تھی نعیم صاحب آپ کے جوائن کرنے سے پہلے، وی اسٹارٹیڈ ود گریٹیٹیوڈ، اور جہاں پہ ہم نے کہا کہ ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے ہمیں سکھایا کہ ہر روز رات کو جو ہے وہ گریٹیٹیوڈ کے ایک فزیکل اس کی جو ہے نا اللہ کا شکر ادا کر کے سونا ہے ایوری نائٹ. اور پھر امپلائی کے لیے کارپوریٹ سیکٹر کے اندر پیٹ آن دا بیک ہو، سرٹیفکیٹ ہو، پبلک اپریسیشن ہو، یا کچھ بھی چھوٹی موٹی چیز جو ہے وہ آپ کو موٹیویٹ کر دیتی ہے ٹو ورک مور. اور پھر جب آپ آئے تو آپ نے ہمیں کہا کہ سینس آف کنیکٹیوٹی جو ہے وہ اس کو اور چار چاند لگا دیتی ہے، اور پروسیس سے احساس میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. اور پھر آپ آرگنائزیشن جو پیچھے رہ جاتی ہے اور ریلیشن شپ جو وہ فور فرنٹ پہ آ جاتی ہے. پھر آرگنائزیشن میں نہیں بھی ہیں تو پھر جیسے آپ نے اگزامپل دی کہ آپ کو اگلی جو ایک ملازمت ہے وہ پیچھے ایک ریفرنس یا پہلے جو لوگ تھے ان کے ساتھ ایک کنیکٹیوٹی کی وجہ سے موقع مل گیا آپ کو. ہوٹل انڈسٹری کے اندر پروفیشنلزم کا کیا امپورٹنس ہے اس کے اوپر ہم نے بات کر لی، اور پھر سوشل میڈیا اور سوشلی کنیکٹڈ ہونے کا جو فرق ہے وہ بڑی خوبصورتی سے آپ بیان ہو گیا. لاسٹلی آپ نے لائلٹی کو جاب سیکیورٹی کے ساتھ کنیکٹ کر کے دکھایا، اور ایک خوبصورت چیز جو ہے وہ آپ نے یہ بتائی کہ بیہیویئر اور اسکل کا امتزاج جب ہوگا تو پروفیشنلزم آ جائے گا. I'm still deprived of the answer of two questions. Question number one, blessings measurable کیسے ہوگا کہ میں blessings کے اوپر gratitude اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. میرے کون سے ایسے ایکشنز ہوں گے being an employee in the organization جن سے دیکھنے والا یہ کہے گا کہ شہزاد بہت زیادہ شکر گزار ہے in terms of corporate gratitude. سجوانی صاحب. میرا خیال ہے آپ نے سوال کا جو ہے وہ تھوڑا سا فالودہ بنا دیا ہے، لیکن میں اس کو سمپل وے میں اگر میں کہنا چاہوں کہ سب سے پہلے تو اگر آپ باس ہیں یو شوڈ نو، میرا خیال ہے کل بھی ڈاکٹر صاحب نے اس پر بات کی تھی کہ یو ہیو ٹو لرن ٹو ڈفرینشیٹ، کہ گدھے گھوڑے میں آپ کو تمیز کرنے آنا چاہیے. امپلائیز میں بھی ایک ہائی پرفارمنگ امپلائی اور ایک لو پرفارمنگ امپلائی. اگر آپ ہائی پرفارمنگ امپلائی کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو ریکگنائز کرتے ہیں، اس کو آپ ریوارڈ کرتے ہیں اور اس کو آپ ریٹین کرتے ہیں، تو یہ ایک فارم ہے آرگنائزیشن کے طرف سے اس امپلائی کو تھینک یو کہنے کے لیے، اس کو گریٹیٹیوڈ کہنے کا ایک طریقہ ہے. اور امپلائی کیسے گریٹیٹیوڈ دے سکتا ہے؟ بائی وے آف اسٹیئنگ لانگر ان دیٹ آرگنائزیشن. بٹ
that high performing employee deserves the right to move up in the ladder by way of either switching out of the organization or staying in the same organization. कि for example आप एक काबिल तरीन एम्प्लॉय हैं और मैंने आपकी फाइल भर दी है शाबाशियों से और सर्टिफिकेटों से और अप्रिसिएशन लेटर से, लेकिन मैं आपको प्रमोट नहीं कर रहा. अगर वर्टिकली प्रमोट नहीं कर रहा हूं तो हॉरिजॉन्टली ही मूव कर दूं, किसी और होटल भेज दूं, किसी और डिपार्टमेंट भेज दूं. तो आप उनको देखिए, लोगों को अगर फ्रंट ऑफिस में रह कर अगर कोई ये सोचे कि मैं 2 साल बाद जीएम बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता. यू गॉट टू बी ऑलराउंडर टू बिकम अ जनरल मैनेजर ऑफ द होटल. आपको फूड एंड बेवरेज का भी पता होना चाहिए, आपको जो है वो फ्रंट ऑफिस का भी पता होना चाहिए, रूम्स डिवीजन का भी पूरा पता होना चाहिए, बैक ऑफ हाउस का भी पता होना चाहिए. तो वो सारी चीजें जो है वो एम्प्लॉय को अप्रिशिएट करने के लिए, आप उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, वही जो मैं कह रहा था कि कुछ लोग जो है 2001 जब जिस होटल की नीम साहब बात कर रहे हैं, 2001 या 2002 में वो खुला था, और आज भी अगर आप उस होटल में चले जाएं तो आपको वो चंद एम्प्लॉइज अभी भी नजर आते हैं. बहुत कमाल, ऐसे लोगों बहुत से जबरदस्त. मैं समझता हूँ कि बहुत खूबसूरती से आपने इसका ना पिन पॉइंटेड जवाब दिया है, और मेरे जैसे एक एवरेज थिंकिंग प्रोसेस रखने वाले के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने समझा दिया कि इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटिट्यूड कैसे रिफ्लेक्ट हो सकता है, एंड फ्रॉम एम्प्लॉइज पर्सपेक्टिव ग्रेटिट्यूड कैसे रिफ्लेक्ट हो सकता है. मेकिंग द डिस्कशन गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल, मुझे ये बताइए कि probably this is the second last question from my side. रिजवान अशरफ साहब कहते हैं कि why Pakistan hospitality industry is much behind from Philippines. What are the gaps to reach up to higher level? I am living in Gulf and see lot of Philippines and Indian are much successful in hospitality industry. फिलिपाइन और इंडियन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पाकिस्तान से बहुत आगे है. कौन से ऐसे गैप्स हैं जिनको हम कवर कर सकते हैं? डॉक्टर साहब, आप बताना है फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ एचआर इन द ऑर्गेनाइजेशन. एक तो आप पहले इजाजत देना, मुझे थोड़ी सी आपसे दिल लगी करने की, और वो मैं ये करना चाह रहा हूँ कि हमें जवाब दे. आप शर्मिंदा करें, जवाब दे, आप शर्मिंदा करें सर, आप छोटा भाई हो, आप जो मर्जी करें सर. नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको जवाब दे के इतनी खुशी नहीं होती जितना आपको मुतमईन देख के होती है. अच्छा, बहरहाल जो हम आते हैं जवाब की तरफ, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, ये 2009-10 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हॉस्पिटैलिटी को रिवाइज करने के लिए ग्रुप बना था. ब्रिटिश काउंसिल के साथ मिलकर हमने काम किया था. तो उसमें 3 लोग थे, एक मैं था, एक हमारे उस वक्त मैरियट के हेड थे मलिक नासिर साहब, आजकल वो कुवैत होते हैं. तीसरा कोथम से थे अहमद शफीक साहब थे. तो हम तीनों फिर गए बरतानिया, वहाँ पे स्टडी करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल की दावत पे कि पाकिस्तान के हॉस्पिटैलिटी स्टैंडर्ड्स को हम कैसे इम्प्रूव और अपलिफ्ट कर सकते हैं. तो वापस आके हमने जो सारा एनालाइज किया, रिपोर्ट की, सारा कुछ देखा, तो एक सरप्राइजिंग फैक्ट हमने ये देखा कि पाकिस्तान के जो होटल्स हैं वो सफाई में और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स में यूके से बेहतर है. ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यूके से बेहतर है. हाँ जी, वो जो लोग टेक्निकली जानते हैं हाउसकीपिंग के स्टैंडर्ड्स को, एफ&बी के स्टैंडर्ड्स को, वो जब अंदर किचन में जाएंगे और हाउसकीपिंग के स्टैंडर्डाइज को देखेंगे. हमने बड़े फेमस होटल जो लंदन के हैं वो विजिट किए थे ब्रिटिश काउंसिल के साथ, नंबर 1. नंबर 2, हमने ये देखा है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की कामयाबी का दारोमदार मुल्क के हालात पर होता है, होटल की ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट पे नहीं. वो तो इंटरनल आप कितना किसी को संभालेंगे, अगर कोई घर से परेशान आया है या सोसाइटी में अगर आपका धरना जैसे उन्होंने कहा है, तो घर से निकलते हुए होटल पहुंचते जब बंदे के वैसे ही 12 बज जाएं तो अपने मुंह पे वो ज़बरदस्ती मुस्कुराहट कैसे करेगा अप्लाई. और एक और मैं आपसे दिलचस्प पॉइंट शेयर करूं कि जब मैं इस्लामाबाद सेरीनो होटल में था तो उसको जो 5 स्टार लाइसेंस मिला फर्स्ट टाइम, तो मैं वहीं पे था एज अ हेड ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का. तो जीएम ने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क से ये लाइसेंस इशू होता है और वहाँ से मिस्टीरियस शॉपर आएगा, खुफिया गेस्ट बन के आएगा और यहाँ पे आके हफ्ता रहेगा और पूरा निज़ाम खुफिया तरीके से वो अपना इवेलुएट करते हैं
ایویلویٹ کرنے کے بعد وہ آپ کو جنرل مینیجر کو آ کے بتائے گا جی میں ایک ہفتے سے آپ کے پاس ٹھہرا ہوا ہوں اور یہ میں اس لائسنس کمپنی کی طرف سے آ رہا ہوں جو دنیا میں 5 اسٹار ہوٹل کا لائسنس ایشو کرتی ہے. تو وہ بہرحال جب آیا تو جنرل مینیجر کو آ کے بولا, تو میں جو کہ ہیڈ آف ٹریننگ تھا اس میں کچھ پوائنٹس ٹریننگ کے بھی تھے, تو میں جب اس سے آدمی سے ملا اور وہ جو ریپرزینٹیٹیو آیا تھا نیو یارک سے, وہ انٹرنیشنل چینز کا پوری دنیا کا ہیڈ رہ چکا ہے, یعنی ان کے عام لوگ نہیں ہوتے کہ کوئی اٹھا کے انہوں نے بھیج دیا پاکستان. وہ ایسے لوگ ہیں, اس کی تقریباً 55-60 سال عمر تھی اور وہ اپنی فیلڈ کا مانا ہوا آدمی تھا. اب اس نے میرے ساتھ آ کے کچھ جب پوائنٹ ڈسکس کیے تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا میں چونکہ نیا ہوں مجھے نہیں پتا یہ 5 اسٹار لائسنس کیسے ایشو کرتے ہیں. تو اس نے مجھے آرام سے بٹھا لیا, اس نے مجھے اپنی رپورٹ دکھائی لیپ ٹاپ پہ جو وہ فل کر کے جنرل مینیجر کو سبمٹ کرتے ہیں. بعد میں اس نے مجھے وہ دے دیا, ایکسل پہ بنی ہوئی 4-5 شیٹس تھی اس کی, ہر شیٹ کے اوپر 4-5 یا 10 میکسیمم سوال ہوتے ہیں. اب میں آپ کو سوالوں کی نوعیت بتا رہا ہوں کہ جب وہ 5 اسٹار لائسنس ایشو کرتے ہیں تو وہ دیکھتے کیا ہیں ہوٹل میں. وہ ٹیکنیکل سائڈ پہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ باتھ روم میں اپنے کمرے کی جائیں گے اور وہ شاور کھول کے نا یا نلکا کھول کے اس کے اندر بالٹی رکھ دیں گے اور گھڑی پہ نوٹ کریں گے کہ یہ کتنے سیکنڈ میں یا منٹ میں بالٹی بھرتی ہے. اس سے اس کا فلو کی جو ڈائریکشن سپیڈ ہے نا وہ مانیٹر کرتے ہیں, وہ اسٹینڈرڈائز ہوتی ہے پوری دنیا میں کہ سپیڈ کے ساتھ پانی کو شاور میں آنا چاہیے اور اتنی دیر میں بالٹی بھر جاتی ہے. تو بہرحال ان کی ایک وہ شیٹ بنی ہوئی تھی. جو دوسری شیٹ جس پہ آج ہمارا اور آپ کا پروگرام ہو رہا ہے, اس نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا, کہہ رہا تھا لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ کیوں نہیں ہے. وہ کہتا آئی ڈونٹ کیئر کہ یہ اس کا سی وی کیا ہے, ایجوکیشن کیا, نتھنگ ایلس, مجھے یہ بتائیں ان کے چہروں پہ مسکراہٹ کیوں نہیں ہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یہ چونکہ رننگ ہوٹل میں آپ جاب کریں اٹس اے ڈفرنٹ تھنگ, برانڈ نیو ہوٹل کی اوپننگ ٹیم میں آپ شامل ہو جائیں اٹس انٹائرلی ڈفرنٹ تھنگ. اوپننگ ٹیم میں ہوٹل کے اوپن کرنے کا جو پریشر ہوتا ہے, اس کی مشرف نے اوپننگ کی تھی, اس میں پرنس کریم آغا خان تشریف لائے تھے, پرنس امین بھی تشریف لائے تھے. میری یعنی میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کو ڈائریکٹ براہ راست ان سے پرنس امین سے ہینڈ شیک کرنے کا موقع ملا ہے. پرنس کریم آغا خان کو میں نے بڑے قریب سے اپنے پاس سے دیکھا, ٹھیک ہے. تو میں ان لوگوں کا, ہمارا جو اسٹریس لیول اس تک تھا نا, اب ہم 10 اوپننگ کروا سکتے ہیں اور ہم اوپننگ ایکسپرٹ ہو گئے ہوٹل کی اوپننگ کروانا ہو تو مراد کہنے کا یہ تھا. اس نے پھر مجھے بتایا نہیں کہ ہم گیسٹ آ کے تو آپ کی ٹیکنیکلٹیز آبزرو نہیں کرتا, گیسٹ آتا ہے اپنی پریشانیاں لے کے اور ہوٹل کے انوائرمنٹ میں وہ پریشانیاں بھول جانا چاہتا ہے, اس لیے اس کو ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کہتے ہیں. وہ میزبانی سے انجوائے کر کے اپنی باہر کی دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو کے اپنے جو بھی اس نے کام کرنے ہیں یا جو بھی اس نے مائنڈ سیٹ کو ریفریش کرنا ہے, وہ کہتا ہے کہ امپلائیز کا یہ کام ہے کہ ڈاکٹر صاحب فلپائن اور انڈیا سے پیچھے کیوں ہیں یہ بتا. میں وہی گزارش کر رہا ہوں, آپ پہلے انڈیا اور فلپائن کو دیکھیں, ان کی ہاسپٹیلٹی ٹورزم کے اوپر بیس کرتی ہے اور ٹورزم ان کے ملک کے حالات دیکھیں, ان کی ڈیموکریسی میں یا ان کے لا اینڈ آرڈر میں کنٹینیوٹی ہے. پھر اس کے بعد ان کے مختلف ہوٹلز کے جو چینز ہیں اور ان کے جو پروفیشنلز ہیں اور ان کے جو لوگ بزنس کمیونٹی ہے, انہوں نے اپنی بزنس کمیونٹی کو پروٹیکٹڈ رکھا ہوا. ہمارے ہاں بزنس کمیونٹی, اگر کسی فیملی نے کوئی ہوٹل چین اون کی ہوئی ہے پاکستان میں, تو آپ اس فیملی کا حال دیکھیں کہ مختلف پولیٹیشنز آ کے کرتے کیا ہیں. تو یہاں پہ ہوٹل قائم ہے, یہی معجزہ ہے. آگے اس کا کمپیریزن کسی اور ملک سے کرنا چاہیں گے تو اس دوسرے ممالک کے جو پولیٹیکل اور لا اینڈ آرڈر کے معاملات ہیں ان کو کمپیئر کریں پاکستان سے, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان اس سینس میں بہتر ہے کہ جو فائٹ آن ٹیررزم ہم نے لڑی ہے, اس کے باوجود بھی ہمارا سٹاف اور ہمارا جو ہوٹل انڈسٹری ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز, وہ کئی گنا بہتر حالات میں یعنی یہ مینیج کرتے رہے ہیں تمام تر ڈیفیکلٹ سوشل کے باوجود. I understand. جی سلوانی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ گلف میں, جو رضوان صاحب کا سوال آیا تھا کہ اگر آپ گلف میں دیکھیں جو انڈینز ہیں یا بنگالیز ہیں یا فلپینوز ہیں, ان کی دے آر چیپ لیبرز, وہ ہم سے کم پیسوں میں بھی آ جاتے ہیں. اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ دبئی میں جا کے رکیں تو آپ کو بہت سارے چائنیز فیسز والے لوگ نظر آئیں گے جو شاید فلپینو ہوں گے یا کچھ اور ہوں گے,
اور انڈینز اور بنگالی جو ہیں وہ بہت کم پیسوں میں جو ہے وہ جابز ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اسی لیے گلف میں وہ زیادہ نظر آتے ہیں. اور جو نعیم صاحب نے بات کی کہ پاکستان کی ہاسپٹیلٹی انڈسٹری اتنی زیادہ فریجائل ہے کہ اس کی میں کوئی اور دلیل نہیں دینا چاہتا کہ آج میں کامران خان کا کل رات کا کوئی شو دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں 30 پی ٹی ڈی سی موٹیلز گورنمنٹ کے انسٹرکشن پہ کل بند ہوئے ہیں یا گورنمنٹ نے ریسنٹلی بند کیے ہیں اور اس میں 450 ملازمین کو فارغ کیا گیا ہے. یہ سرکار کی اپنی حالت ہے. میں آپ کو عرض کروں, دیکھیں اب آپ لوگوں نے ایک ٹیگ ٹیم بنا لی اور میں اکیلا ہوں, تو اب آپ مجھے سبوٹاج کر رہے ہیں اور آپ مجھے جیپرڈائز کر رہے ہیں میرے اس سیشن کو. لیکن میں آج میری باری ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے پرانے شاگرد اور میرے بڑے اچھے دوست جلال عباسی صاحب بھی آپ کو دیکھنا شروع ہو گئے پروگرام میں, انہوں نے جوائن کیا ہوا ہے, اور عقیل رنداوا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کو میرا سلام دیجیے گا. اوکے, جلال صاحب کو سلام جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب میں عرض یہ کر رہا ہوں سر کہ کل کی طرح ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورتی سے اپنے کندھے سے جو ہے نا ساری ذمہ داری حکومت کے اوپر ڈال دی. میرا کل بھی اعتراض یہی تھا, میرا آج بھی اعتراض یہی ہے کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ ایک حد تک آپ کی پرفارمنس کو امپیکٹ کر سکتا ہے, اس کے بعد آپ کی اپنی ڈومین میں کہاں تک آپ سٹینڈ کرتے ہیں یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن گوئنگ فارورڈ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے, لاسٹ کوسچن فار ٹوڈیز پروگرام از کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک امپلائی کو ایک مسکراتا ہوا چہرہ دکھانا ہے ایک کسٹمر کو, اور آپ کے کسٹم جو آڈیٹر ہیں وہ بھی آ کے کہہ رہے ہیں کہ وائی پیپل آر ناٹ اسمائلنگ, تو مائی کوسچن از ٹو the HR people like you that for you the employees are the first end customers for HR department. So what HR usually does for the employees to bring that smile on their faces even despite of the fact that they have few of the issues at their domestic level? First we are going to Sajwani sahab and then same question for Dr. sahab. Please sir. ہاسپٹیلٹی کے اندر جو ہم کہتے ہیں نا کہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, جس کے نعیم صاحب جو ہیں وہ ایک زمانے میں ذمہ دار رہے ہیں, ان کا کام بیسیکلی امپلائی کو پمپ کرنا ہے. اور دیکھیں اس میں بہت سائنٹیفک یا بہت فلاسافیکل ٹریننگز نہیں ہوتی, اس میں بیسکس سکھائی جاتی ہیں. اور آپ پاکستان کی ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کو یورپ یا امریکہ یا گلف سے کمپیئر اس لیے بھی نہیں کر سکتے کہ وہاں پر لوگ جو ہے وہ ہاسپٹیلٹی اسکول سے سر نکل کے اپنی فیلڈ میں آتے ہیں. یہاں بیچارہ گجر خان سے کوئی جو ہے وہ گاؤں سے اٹھ کے پہلی مرتبہ جو ہے وہ 5 اسٹار ہوٹل کی لابی میں آ کے کھڑا ہوتا ہے اور شینڈلیئرز اور شائننگ فرش کو دیکھ کے پریشان ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ ان لوگوں کو بہت ہی بیسک سے سکھانا پڑتا ہے. اسے ہیلو ہاؤ آر یو فائن تھینک یو کے جملے تک ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ ان کو سکھائے ہینڈ شیک کیسے کرنا ہے, کرٹسی کیسے بھیجا لانی ہے, کیسے شاباش ریسیو کرنی ہے, کیسے ٹپ وصول کرنی ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو اس میں جو ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کا جو ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ جو آف کورس HR کا حصہ ہے, لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک موٹیویشن کا ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ صبح جو ہے وہ 10 سے 11 اور 11 بجے کے بعد شاید چائے کے وقفہ یا جو بھی صورتحال ہے, مختلف ہوٹلز میں مختلف ٹائمنگ ہوتے ہیں کہ وہاں پر آپ ایک دفعہ جاتے ہیں, وہاں پر آپ اپنے آپ کو ریفریش کرتے ہیں, جہاں پر آپ کو سکھایا جاتا ہے. فار ایگزامپل یہ جو آڈیٹرز کی بات کی ہے سر نے, وہ آڈیٹر بتائے بغیر آتے ہیں اور جس طرح سے شاید کوشش کی جاتی ہے کہ پتہ چل جائے کہ کون آیا ہے, لیکن ایسا اتنا ایزی نہیں ہوتا ہے. تو اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمارے امپلائیز جو ہیں وہ مستقل ان کو اس کشمکش میں رہنا ہوتا ہے کہ وہ بہتر سے بہتر اپنی سروسز پرووائڈ کریں, اور HR اور ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ مل کر ان امپلائیز کو کسی نہ کسی طرح موٹیویٹ رکھیں. لیکن جو ایکسٹرنل حالات ہیں جو کہ پہلے آپ نے اور سر نے بات کی, وہ اتنے زیادہ اپسیٹنگ ہیں کہ اگر ایک پٹاخہ ہی پھوٹ جائے ہوٹل کے باہر تو آپ کی آکیوپینسی 100 سے لے کر 5% پہ پہنچ جاتی ہے. اگر ایک دھرنا ہو جائے, ایک روڈ بند ہو جائے. ٹھیک ہے سجوانی صاحب, بات یہ ہے ٹھیک سجوانی صاحب بات یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں موٹیویشن 11 بجے کی چائے پہ ملتی ہے امپلائیز کو, تو وہ ڈاکٹر صاحب نے تو کل بتا دیا کہ موٹیویشن تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, وہ تو وبا ہے خالی, وہ تو سارے
بس ایک فلو اس کے اندر ساری بہ رہے ہیں. تو موٹیویشنل اسپیکرز ڈزنٹ ایگزسٹ ان دا ڈکشنری آف ڈاکٹر صاحب. اچھا ہم بات آگے کرتے ہیں کہ if HR has let me complete sir. اگر HR اس طرح کے کام سارے کر رہی لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے کام کر رہی ہے تو رضوان اشرف صاحب کہہ رہے ہیں in his viewpoint generally speaking HR department in Pakistan is only hiring and firing not developing employees in reality. اور پھر سلطان سلیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ I think it vary from organization to organization. ڈاکٹر صاحب میں آخر میں بس آخری لمحات میں آپ کا یہ ویو پوائنٹ لینا چاہوں گا کہ سجوانی صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ گوجر خان سے بندہ آ گیا اور اس کو بہت کچھ سکھانا پڑ رہا ہے آپ کو, تو ہمارے جو ایسے سننے والے ہیں جو اس انڈسٹری کے اندر پراسپر کرنا چاہ رہے ہیں, آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں, do you think that is there any good institute in Pakistan to get diploma or degree in hospitality management? ڈاکٹر صاحب پلیز. اچھا میرا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا یوں کہہ لیجیے میرے اپنے ذاتی تجربے کی بیس پہ ہے. میرے خیال میں پاکستان میں اکثر آرگنائزیشن کا بیڑا گرک کی HR ڈپارٹمنٹ سے ہوتا ہے, اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ HR میں جس کو کچھ نہیں آتا اس کو HR میں بھیج دیتے ہیں, کم از کم ہمیں تنگ نہ کریں, آپس میں لگے رہیں. ٹھیک ہے, جتنا ٹریننگ مینیجر میں جس کو بولنے کا شوق ہے کام نہیں کرتا اس کو ٹریننگ مینیجر بنا دیتے ہیں. تو HR میں اگر آپ دیکھیں پاکستان میں یہاں تو وہ ریٹائر فوجی افسر ہوگا, وہ بٹالین کے طور پہ چلائے گا آرگنائزیشن کو, یا وہاں پہ خاتون لے آئیں گی جس کو ڈانٹنا اور دھمکانا اور تھوڑا سا امپریس رکھنا تھوڑا سا آسان ہو جائے. اس کی مین وجہ جو ہوتی ہے کہ آپ کی دیکھیں جو آرگنائزیشنل پالیٹکس ہے نا اس میں بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے HR, اور اگر اس پوزیشن پہ آپ شریف آدمی اور قابل آدمی نہیں بٹھائیں گے تو اس کے بہت سارے نیگیٹو اثرات سے آپریشن اور ایڈمنسٹریشن دونوں ڈسٹرب ہوتی ہیں. یہ میرا تجربہ ہے. ٹھیک ہے, اب ہوتا یہ کیا تھا, میں جب اپنی آرگنائزیشن میں ہاسپٹیلٹی میں ٹریننگ مینیجر تھا تو میں اپنے مینیجر سے بعض کا جا کے کہتا تھا میں ہفتے میں محنت کر کے اس کو میں نے موٹیویٹ کیا, آپ نے بغیر انکوائری کیے ہوئے اس کو اس کے باس کی شکایت پہ ایک وارننگ لیٹر ایشو کر دیا, تو اس ہفتے کی ٹریننگ کا تو بیڑا گرک کر دیا آپ نے. تو اگر وہ پالیسیز اینڈ پروسیجرز میں بیلنس کریٹ نہ کیا گیا ہو بوتھ پولیٹیکلی اینڈ پاور پالیٹکس میں اور پوزیشنل پالیٹکس میں, یہ HR مینیجر کا کام ہے کہ جب باس کی طرف سے کوئی آتی ہے انکوائری کہ جی میرے فلاں امپلائی کو وارننگ لیٹر دے دیں, تو میری کوشش ہوتی ہے پہلے میں اس کو بلا کے اس کے باس کے ساتھ کراس کویشچننگ کر کے یہ ثابت کروں کہ اس کی نیت میں فطور تو نہیں ہے. تو HR مینیجر جب تک فلٹر کا رول پلے نہیں کرے گا نا بٹوین باس اینڈ امپلائی, تو وہ صرف ایک ڈاکخانہ رہ جائے گا کہ ادھر سے طلاق نامہ آ گیا تو اس کو دے دیا, ادھر سے نکاح نامہ آ گیا تو اس کو دے دیا. وہ ان کی رضوان صاحب کی بات 100% درست ہے کہ میجورٹی آف HR ان پاکستان یہ ہائرنگ فائرنگ کا ڈاکخانے کا کام ہے. نمبر 1 پوائنٹ. دوسرا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ آپ HR مینیجرز کو دیکھیں کہ ان کے اوپر بھی سیٹھ کا امپریشن ہے, اگر وہ سیٹھ کی کمپنی ہے, خواہ وہ فیملی اونڈ ہوٹلز ہیں یا وہ فرنچائزی ہیں, یعنی نام لے لیا یہاں کا, باقی سارا نظام ادھر کا ہی ہے. چودھری صاحب نے ہوٹل لے لیا ہے, اس کا نام 22 سے آتا ہے, سال میں اس کو پیسے دے دیتے ہیں نام استعمال کرنے کے, باقی سارا ہوٹل ہی چودھری صاحب ہے. وہاں HR مینیجر اپنی جاب بچانے کے لیے سارا دن فکر مند ہوگا, تو وہ امپلائی کی وہ قربانی کا بکرا بنائے گا تو وہ تو شوق سے بنائے گا, تو اس کا اپنی جاب بچانی ہے. بہت کم آرگنائزیشن ایسی ہیں جہاں پہ پروسیجرل چیک اینڈ بیلنسز ہیں, اور وہ بہت ساری آرگنائزیشن اتنی نہیں ہے کہ وہ سوسائٹی کے نظام اور کلچر. اس لیے میں نے کہا کہ ہاسپٹیلٹی میں جب آپ کا عدالتی نظام بھی اس میں بڑا رول پلے کرتا ہے, آپ ایک عدالت میں چلے جائیں اپنا کیس لے کے امپلائی ہاسپٹیلٹی کے ریلیٹڈ, ٹھیک ہے نا, اس میں تاریخیں اتنی پڑتی ہیں کہ امپلائی کہتا ہے اس سے بہتر ہے میں کسی اور جاب میں چلا جاؤں, مجھے نہیں عدالت میں لے کے جانا اپنا کیس کو. تو جس جگہ پہ ہوٹل انڈسٹری یورپ میں سکسیزفل ہوئی ہے, اس سکسیس کے پیچھے سوشل امپاورمنٹ ہے, گورنمنٹل امپاورمنٹ ہے, لیگل امپاورمنٹ ہے. ہمارے ہاں یہ سارے ڈپارٹمنٹ ویک ہیں. فرنٹ پہ چونکہ ہوٹل کھڑا ہوتا ہے تو کرٹیسزم سارا اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک بریف سا I understand. آپ نے بالکل بہت اچھے طریقے سے اسے سم اپ کر دیا. Before I thank you all for all the wisdom sharing, میں آخر میں کمنٹ لے لوں گا from the audience without bothering you to answer it. Sir, یاسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ HR in hospitality تو ریفرنس کے بغیر کوئی کام کرتی نہیں ہے, اور یاسر محمود صاحب ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بالکل ڈکٹیٹرشپ ہے,
ہتھوڑا گروپ ٹائپ ایچ آر کے لوگ ہوتے ہیں. رضوان اشرف صاحب کا خیال ہے کہ جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ فورسز سے ریٹائرڈ لوگ جو ہیں اس کو مینیج کر رہے ہیں اور ان کی زندگی میں جو کچھ ہوا ہے وہ وہی ریپیٹ کرنے کی کوشش کریں. بٹ مائی آف ٹیک فرام ٹوڈیز پروگرام از کہ پاکستان میں بہت سی آرگنائزیشن کا بیڑا غرق ایچ آر نے کیا ہوا ہے. تو اس کے اوپر ہم دوبارہ بھی بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ وینسڈے تک. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ فار وزڈم شیئرنگ اینڈ سی یو اگین انشاءاللہ سر. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ اللہ حافظ. حافظ.